بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب انسانوں کے دل آج کی طرح سخت نہیں تھے اور یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچتا، جب امید کے سارے دیے بجھ جاتے ہیں اور جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود انسان پر تنگ ہو جاتی ہے، تو تب آسمان والے کی مدد کیسے آتی ہے۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ پیشے سے ایک معمولی لکڑہارا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی، لیکن وہ خوش تھا۔ مگر کہتے ہیں نہ کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ عبداللہ پر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا، جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ایک عجیب اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گاؤں کے تمام حکیموں نے کوشش کی، مگر سب بے بس ہو گئے۔ آخرکار سب نے ایک ہی بات کہی کہ اس بچے کے جگر میں زہر پھیل چکا ہے اور اس کا علاج صرف ایک خاص دوا سے ممکن ہے، جو یہاں نہیں بلکہ 7 دن کی مسافت پر موجود شہر بصرہ میں ملتی ہے۔ اور مسئلہ صرف سفر کا نہیں تھا، اس دوا کی قیمت 100 اشرفیاں تھی، جو عبداللہ کے لیے ایک پہاڑ جیسی رقم تھی۔ ذرا سوچیں اس باپ کی حالت کیا ہوگی جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا دم توڑ رہا ہو، دوا موجود ہو مگر جیب خالی ہو۔ عبداللہ نے اپنے گھر کا سامان بیچا، اپنی بیوی کے بچے کچے زیور بیچے، لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلایا، مگر کل جمع پونجی صرف 20 اشرفیاں بن سکی۔ بیٹے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حکیم نے کہہ دیا تھا کہ اگر چند دن کے اندر دوا نہ ملی تو بچے کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ عبداللہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی حرام کا نوالا نہیں کھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی حرام کا نوالا نہیں کھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آج میرا بیٹا تیرے رحم و کرم پر ہے۔ میرے پاس نہ کوئی سواری ہے کہ بصرہ جا سکو، نہ اتنے پیسے ہیں کہ دوا خرید سکو۔ اب تو ہی کوئی وسیلہ بنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان سارے سہاروں سے مایوس ہو کر صرف ایک رب کو پکارتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی بصرہ کی طرف نکلے گا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ پیدل پہنچنے میں ہفتے لگ جائیں گے اور تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی، لیکن اس کا توکل تھا کہ میں کوشش کروں گا، باقی کام میرا رب کرے گا۔ میں کوشش کروں گا، باقی کام میرا رب کرے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے وہ 20 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھی، ایک سوکھی روٹی کپڑے میں لپیٹی، اپنی بیوی اور بیمار بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا اور ریگستان کے کٹھن سفر پر نکل پڑا۔ عبداللہ چلتا رہا اور مسلسل چلتا رہا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور گرم ریت پیروں کو جلا رہی تھی۔ ابھی اسے سفر شروع کیے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ شام کے وقت ریگستان میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ ریت کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عبداللہ راستہ بھٹک گیا اور طوفان تھمنے تک وہ اصل راستے سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ہر طرف کا عالم تھا۔ وہ ایک پرانے کھنڈر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بھوکا پیاسا وہاں بیٹھا اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نقاب پوش گھڑ سوار وہاں آ کر رکے۔ ان کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈاکو ہیں۔ عبداللہ ڈر کے مارے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ ڈاکو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کا سردار غصے میں تھا کیونکہ ان کا ایک ساتھی شدید زخمی تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار چلا رہا تھا کہ اگر آج رات اسے پانی اور مرہم نہ ملا تو یہ مر جائے گا اور ہم اس ویرانے میں کہاں جائیں، ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ اگر آج رات اسے پانی اور مرہم نہ ملا تو یہ مر جائے گا، ہم اس ویرانے میں کہاں جائیں، ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ عبداللہ دیوار کے پیچھے چھپا کانپ رہا تھا۔ اس کے پاس پانی کا ایک آخری مشکیزہ بچا تھا۔ یہاں عبداللہ کا امتحان شروع ہوا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ عبداللہ چپ چاپ چھپا رہ، یہ پانی تیرے کام آئے گا، اگر تو باہر نکلا تو یہ ظالم تجھے مار ڈالیں گے اور تیری وہ 20 اشرفیاں بھی چھین لیں گے جو دوا کے لیے ہے، پھر تیرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ عبداللہ چپ چاپ چھپا رہ، اگر تو باہر نکلا تو یہ ظالم تجھے مار ڈالیں گے اور تیری اشرفیاں بھی چھین لیں گے۔ لیکن پھر عبداللہ کے دل میں ایک دوسرا خیال آیا، ایک رحمانی خیال۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں آج اس ویرانے میں کسی کی جان بچاؤں گا تو میرا رب میرے بیٹے کی جان بچائے گا، اور مسلمان کبھی کسی کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
مسلمان کبھی کسی کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں آج اس کی جان بچاؤں گا تو میرا رب میرے بیٹے کی جان بچائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کمزور بوڑھا لکڑہارا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اللہ کا نام لے کر دیوار کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے اسے دیکھتے ہی تلواریں نکال لی۔ عبداللہ نے کانپتی مگر پرایقین آواز میں کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں نے تمہاری بات سن لی تھی، میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، شاید تمہارے ساتھی کی جان بچ جائے۔ میں ایک مسافر ہوں، میں نے تمہاری بات سن لی تھی، میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، شاید تمہارے ساتھی کی جان بچ جائے۔ سردار حیران رہ گیا، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس ویرانے میں کوئی ان کی مدد کرے گا۔ عبداللہ نے وہ پانی زخمی ڈاکو کو پلایا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اللہ کے کرم سے کچھ دیر بعد زخمی کی حالت سنبھل گئی۔ سردار نے عبداللہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا کہ بابا تم کون ہو اور اس جان لیوا راستے پر اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو زاد راہ بھی نہیں لگتا۔ بابا تم کون ہو اور اس جان لیوا راستے پر اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں لگتا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی پوری داستان سنا دی کہ کیسے اس کا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور وہ دوا لینے بسرا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس پوری رقم بھی نہیں۔ سردار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بولا کہ بابا شاید اللہ نے ہمیں راستہ اسی لیے بھلوایا تھا اور تم سے ملایا تھا۔ تم جس دوا کی تلاش میں بسرا جا رہے ہو وہ دوا وہاں بھی شاید نہ ملے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک شاہی قافلے کو لوٹا تھا اور اس سامان میں ادویات کا ایک خاص صندوق بھی تھا۔ بابا شاید اللہ نے ہمیں راستہ اسی لیے بھلوایا تھا، ہم نے ایک شاہی قافلے کو لوٹا تھا، اس میں ادویات بھی تھی۔ ڈاکو نے اپنے گھوڑے کی ذہن سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور بولا دیکھو کیا یہ وہی دوا ہے؟ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے دیکھا، اس پر اسی دوا کا نام لکھا تھا۔ یہ وہی دوا تھی جس کے لیے وہ میلوں دور جا رہا تھا۔ اللہ نے وہ دوا خود چل کر اس کے قدموں میں لا دی تھی۔ صرف یہی نہیں، سردار نے سونے کی 50 اشرفیاں نکال کر عبداللہ کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ یہ تمہاری ایمانداری اور نیکی کا انعام ہے، تم نے ہمارے ساتھی کی جان بچائی، یہ ہم پر قرض تھا۔ ہم تمہیں گاؤں تک چھوڑنے کے لیے اپنا تیز رفتار گھوڑا بھی دیتے ہیں تاکہ تم وقت پر پہنچ سکو۔ یہ تمہاری ایمانداری اور نیکی کا انعام ہے، تم نے ہمارے ساتھی کی جان بچائی، یہ ہم پر قرض تھا، ہم تمہیں گاؤں تک چھوڑنے کے لیے اپنا گھوڑا بھی دیتے ہیں۔ دوستو ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جس سفر کو مہینوں لگنے تھے وہ گھنٹوں میں طے ہو گیا۔ جس دوا کے لیے 100 اشرفیاں چاہیے تھیں وہ مفت میں مل گئی۔ عبداللہ گھر پہنچا، بیٹے کو دوا دی گئی اور اللہ کے حکم سے اسے شفا مل گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ دنیاوی سہاروں سے امید توڑ کر صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں اور خلوص نیت سے نیکی کرتے ہیں تو مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے انسان تو تدبیر کرتا ہے، میرا اللہ تقدیر بناتا ہے، تو دروازے کھٹکھٹاتا ہے، میرا اللہ دیواریں ہٹا دیتا ہے۔